معاملہ ہے, مسئلہ ہے, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ والدین اکثر بہت پریشان ہوتے ہیں. بچپن میں تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو وہ جب بات کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹٹر کرتے ہیں, ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ تتلاتے ہیں, اور والدین جو ہیں ان کے ساتھ بہتی گنگا میں بہتے چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی تتلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ہکلانے کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے ساتھ مذاق بھی کیا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑایا بھی جاتا ہے, جس سے ان کا کانفیڈنس لیول بھی شیک ہوتا ہے. اور بجائے کہ بچہ ریکور کرے, بچہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم اس کی عادت ہی بن جاتی ہے کہ بچہ اسٹرٹر کرتا ہے, وہ بچہ ہکلاتا ہے. ایسے بچے کو جب ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کانفیڈنس مزید شیک کریں, اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے, اس کے اوپر شاؤٹ کر کے, اس کو ڈانٹ کے, کیونکہ اکثر بچہ جو اسٹرٹر کرنا شروع کرتا ہے یعنی کہ ہکلانا شروع کرتا ہے وہ خوف سے بھی شروع کرتا ہے. اسی والے سے بات کریں گے ڈاکٹر راحیلہ خاتون جو کہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں, وہ ہم موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جو بچے ہکلاتے ہیں, یہ جو اسٹرٹر کرتے ہیں, کیا سبب ہے اس کا؟ اس کے ڈفرینٹ وہ ہیں ریزنز ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جینیٹک میں ہو سکتا ہے, جیسے ماں باپ میں سے یا پھر دادا دادی یعنی جو بھی فیملی میں چلا آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے جو ہکلاہٹ ہے. پلس جو ہے سائیکالوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ, کہ کوئی فیئر کی وجہ سے, جیسے کوئی ٹیچر ہے بہت زیادہ اسٹرکٹلی اس کو ہینڈل کرتی ہیں, تو وہ ایک فیئر بچے کا جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بچہ جو ہے وہ ہکلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. پلس جو تیسری ریزن ہے وہ ہوتا ہے آپ کا مطلب نیوروجینک, جو نیورو کا یعنی کہ دماغ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, موٹر کی پرابلمس, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس کے کئی مطلب ریزن ہو سکتے ہیں. ڈیولپمنٹل اسٹارٹنگ ہوتا ہے جس میں بچہ جیسے ہی بولنا اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ جیسے تتلاتا بھی ہے, ہکلاتا بھی ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ بچے نکل آتے ہیں. اگر کوئی بچہ جو ہے 3 months تک اگر پرزسٹنٹلی وہ ہکلاہٹ کرتا ہے تو اٹس مین کہ اس میں یہ پرابلم آ گئی ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ انیشیلی تو لوگ اسے خود ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اگنور کرتے ہیں, کس ایج سے کس ایج تک اس پر قابو پانا زیادہ آسان ہے؟ دیکھیے اب اسٹرٹرنگ جو ہے کسی ایج میں بھی شروع ہو سکتی ہے. جیسے ڈیولپمنٹل ہوتا ہے وہ تو یہ کہ جیسے بچے نے بولنا اسٹارٹ کیا تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہکلاہٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 months کا پیریڈ ہوتا ہے کہ اگر 3 months کانسٹنٹلی بچہ ہکلاتا ہے تو اٹس مین کہ اب آپ پیرنٹس کو جو ہے الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم بچے میں ہے, اب ان کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دینا چاہیے. کیوریبل کب پتہ چلے تو بچے پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں یا اس کی اسپیچ تھیراپی پہ کام کرنا شروع کر دیں کہ بچہ اس سے باہر نکل آتا ہے, اور کب تک بہت دیر ہو جاتی ہے, یہ بھی بتائیے. دیکھیے جتنے ارلی آپ وہ کریں گے, بچے پہ کام کریں گے, تو اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں گے, اتنے ہی بچے میں جو ہے وہ اپنی اس پرابلم سے باہر نکل سکتا ہے. لیکن اس میں ایج جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر بچے کی ایج زیادہ ہے اور یہ پرابلم اس کا بہت کافی عرصے سے ہے, فار ایگزامپل کہ 2 سال سے مسلسل ہکلاہٹ کا شکار ہے یا 3 سال سے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ یہ پرابلم اس کی جڑ پکڑ گئی ہے, اب اس میں سے نکلنا بچے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایک پرولونگ پروسیس ہو جاتا ہے, یعنی بچے کا ٹائم جو ہے اسپیچ تھراپی میں بہت زیادہ پھر گزارنا پڑتا ہے. جن کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ودن 3 months جو ہے بچے کی ٹریٹمنٹ آپ اسٹارٹ کر دیں, جیسے ہی بچے کا اسٹارٹ لیتا ہے اسٹرٹرنگ کا, اور ویسے ہی آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ میڈیسنز ہوتی ہیں یا تھیراپیز ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ اسپیچ تھیراپی. اس میں کیا کیا جاتا ہے, بیسک کیا چیز ہے اگر فرض کریں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں؟ دیکھیے اس میں ہم بولنے کی ٹریننگ دیتے ہیں, اس میں مختلف ایکسرسائز وغیرہ ہوتی ہے. یہ ساؤنڈس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے کون سے ساؤنڈ پہ زیادہ اٹک رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ بچہ کی آواز نکالتا ہے جو پہ کر رہا ہے, تو اس مینس جیسے کیٹ, ٹھیک ہے, اس طرح ریپیٹیشن کرتا ہے, تھوڑا سا پرولونگ کرتا ہے ساؤنڈ کو, جیسے سنیک, ٹھیک ہے, کھینچتا ہے, یا پھر جو نا بریک ڈاؤن آ جاتا ہے ورڈز میں, آدھا ورڈز بولا, آدھا ورڈز میں جو نا وہ تھوڑا سا اسٹک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف جو نا اسٹرٹرنگ ہوتی ہے, جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو کون سے ٹائپ کا اسٹرٹرنگ ہے. بچے کو کانفیڈنس دینا کتنا ذرا ضروری ہے, اور جب ہم بچے کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب باقی بچے اس کو بلی کرنے لگ جاتے ہیں اس کی اسٹرٹرنگ کی وجہ سے, تو بچہ مزید اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو کانفیڈنس بچے کو دینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے یہ تو پوری سائیکولوجیکل فیکٹر آ گیا نا, کہ بچے میں جو ہے نا اپنی پرابلم کی وجہ سے اس کا جو وہ جو ہے سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہو گیا, یعنی کانفیڈنس لو ہو گیا. تو اس میں یہ کہ جب یہ پرابلم ہے تو اس کا کانفیڈنس لو ہوا ہے. جب آپ اس پرابلم پہ کام کریں گے, جب بچہ فلوئنٹلی بات چیت کرے گا تو اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا,
ایک جیسے کہ ہوتا ہے کہ بچے کمپلیٹ الفاظ بولتے ہیں لیکن ان کے اندر جناب کچھ الفاظ مس کر جاتے ہیں، جیسے پاکستان ہے تو پاکستان بول دیا، یا اس طرح کی کوئی ٹرمز، یا کوئی لفظ ہیں جیسے لام نہیں بولا جا رہا اس سے اور اس کی جگہ وہ دال کا یا کچھ اس طریقے سے، تو اس یہ کیا چیز ریپلیس کرتے ہیں، مطلب ساؤنڈ کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. یہ اصل میں فونولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے اور آرٹیکولیشن پرابلم بھی ہو سکتا ہے. فونولوجیکل میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے آپ نے کہا جیسے تا ساؤنڈ ہے، جیسے تالا ہے تو اس کو بولیں گے ٹالا، ٹھیک ہے، تا کی جگہ اس نے ٹا کا ساؤنڈ جو ہے پروڈیوس کیا. اور اسی طرح جیسے رے جو ہے بچے بولتے ہیں اس کی جگہ لام بول لیتے ہیں. جیسے ریل گاڑی ہے تو بولیں گے لیل گاڑی، ہاں لیل گاڑی، ٹھیک ہے، تو وہ لام سے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ فونولوجیکل پرابلم ہوتا ہے یا آرٹیکولیشن پرابلم ہوتا ہے. آرٹیکولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپیچ میکینزم جو ہمارا ہوتا ہے نا، لپس ہے، ٹنگ ہے، اس کا استعمال دیکھتے ہیں کہ وہ رائٹ پلیس آف دا ٹنگ کر رہا ہے، کیونکہ بہت آٹسٹک بچے بھی ہیں جن میں پرابلم بھی ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، کچھ ہم نے واپس آتے ہیں ہکلاہٹ کے کیس میں، تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کو ہکلاتے ہیں کہیں نہ کہ بات کرتے ہوئے نا، مطلب 2-3 جملوں کے بعد ہکلانا شروع کر دیں گے. لیکن ہم ان کو ویسے اگر کبھی سنیں، کبھی وہ گا رہے ہوں یا کوئی چیز جو انجوائے کریں تو اس میں بالکل فلوئنٹلی گاتے ہیں، بڑے آرام سے گاتے ہیں. تو یہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے وہ جو گاتے ہیں نا، وہ جو سانگز ہوتے ہیں اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اس کے میمورائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں کے ڈرامے ہوتے ہیں، آپ ڈائلاگ کو بار بار اس کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ آپ کے ورڈز آپ جا کے میمورائز ہو جاتے ہیں. پھر جب اس کو جو فلوئنٹلی بولتے ہیں. اب اسپیچ تھراپی میں ہم یہ کیا کرتے ہیں، یہ بار بار اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. جب وہ پریکٹس ہو جاتی ہے، جیسے فرض کریں آپ پہ وہ اٹک رہا ہے، ہاں اس کو ورڈ نکل گیا، اب ہم نے نوٹ کیا کہ یہ لفظ وہ صحیح نہیں بول رہا ہے. اب وہ اس ورڈز کی ہم بار بار پریکٹس کروائیں گے. اس پریکٹس سے کیا ہوگا کہ وہ بالکل اسموتھلی وہ ورڈز بولنا شروع کر دے گا. تو یہ جو آپ بات کریے سانگز ہیں، کلمہ ہے اور پوئمز وغیرہ ہیں، یہ بچے فلوئنٹلی بولتے ہیں. اس لیے کہ اس کے ورڈ جو ہے وہ برین اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس کے جو بابا بلیک شپ، بابا کے بعد بلیک شپ آئے گا، یہ اس طرح سیکوینس ہے. گیپ نہیں ہوتا اس کے اندر، تو اس کو فل کرنے کے لیے کوئی کنورسیشن میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، میمورائز نہیں ہوتے ورڈز. اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ آپ مجھ سے نیکسٹ کوسچن کیا پوچھ رہے ہیں، جدید بات گفتگو ہے نا. ہاں تو اس میں ہوگا. اچھا اب یہ تو بچپن کا تھا، اگر آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر پھر بھی یہ مسائل موجود ہیں، پھر بھی کیا تھیراپی سے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ دیکھنا پڑتا ہے، وہی کلائنٹ کا جو ہے دیکھیں کہ ایج کیا ہے، پلس جو ہے اس کی اپنی ایفرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی جو ہے ایفرٹ نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا وہ گول اچیو نہیں کر پائے گا. تو پیشنٹ کا اس میں جو ہے نا ایفرٹنیس، فیملی کا کنٹریبیوشن کہ وہ کتنا جو ہے اس کے لیے مطلب ایفرٹ کر رہے ہیں، فیملی کا بھی کوآپریشن ہونا چاہیے. اور جو اڈلٹ کا ہے وہ یہ کہ بچہ جو کہ اپنے بارے میں اتنا زیادہ اویئر نہیں ہوتا، لیکن اڈلٹ کو تو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیکن اگر اڈلٹ جو ہے جب آگاہی آ جائے گی نا پھر آپ اس کے سلوشن کی طرف بھی جائیں گے. بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. اور کوشش کیجیے کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو فوراً اپنے بچے کی اسپیچ تھیراپی کرائیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے تتلا کے بات کرتے تو ہم بھی اس سے محبت میں تتلا کے ہی بات کرتے، لاڈ پیار میں. یہ آپ کا لاڈ پیار آپ کی بچے کی اسپیچ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں صاف بات کیا کریں بچوں کے ساتھ. تو جناب بریک لے